بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے، چھوٹی نبوت، بڑی نبوت، اصلی نبوت، طبعی نبوت، ذیلی نبوت، مستقل نبوت، کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو ایسے شخص کو ماننے والا ہے وہ بھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ شروع میں سمجھا چکا ہوں، جہاں ہمارے نبی کے بارے میں ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، وہیں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ آخر النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ جہاں پر یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، قرآن نے ہم کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے اسی کو لے کر زندگی گزاری، اور اسی لیے ان کے زمانے میں جو بھی نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اس کا مقابلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیج کر اس کا مقابلہ کیا اور اس کو کافر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروائی۔ اسی طریقے پر جو لوگ کبھی بھی نبوت کے دعوے دار ہوئے، صحابہ کے زمانے میں ہو تو حضرات صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور بعد کے دور میں کبھی ایسا ہوا تو ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ ہر دور کے علماء نے، ہر دور کے اتقیاء نے، ہر دور کے مشائخ نے، ہر دور کے محترم لوگوں نے ایسی چیز کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ گویا پوری امت کا اجماع ہے، قرآن بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے، صحابہ کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے شروع سے لے کر اخیر تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو جھوٹا اور مکار اور عیار اور کافر اور انتہائی بڑا بدبخت ہے۔ اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا۔ قیامت کا منظر ہوگا، بے شمار پیغمبر وہاں پر ہوں گے، 1,24,000 یا 1,80,000، ہر پیغمبر کے ساتھ ان کے امتی ان کے سائے تلے ہوں گے۔ بعض پیغمبر وہ بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی کوئی ان کا ماننے والا نہ ہوگا، کوئی پیغمبر وہ ہوں گے جن کے ساتھ ایک ماننے والا، کسی کے ساتھ 2 ماننے والے، کسی کے پاس 50 ماننے والے، کسی کے ساتھ 100 ماننے والے، کسی کے ساتھ 1000-2000 ماننے والے، کسی کے ساتھ لاکھوں ماننے والے۔ کوئی ایسا ہوگا جس کے ماننے والے کروڑ قسم کے لوگ ہوں گے، اور ہمارے نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہاں آپ کا لوا ہوگا، آپ کا جھنڈا ہوگا، تو اس کے سائے کے تلے پوری امت مسلمہ ہوں۔ جو لوگ ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مان لیتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ نہ شیس، نہ موسیٰ، نہ ابراہیم، نہ داؤد، نہ اسماعیل، نہ سلیمان، نہ اور کوئی پیغمبر، کسی کے پاس ان کا کچھ بھی نہ ہوگا، اور وہ جھوٹا نبی کو جہنم میں لے کر جانے والا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی ایسے جھوٹے نبی کو مان لیتے ہیں ان کو سوچنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارا حشر کیا ہوگا، جبکہ پوری کے پوری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا کے تحت میں ہوگی اور آپ کے سائے تلے ہوگی۔ وہاں پر ان لوگوں کو کوئی موقع نہ ہو۔ ہر دور کے اندر فتنے ابھرتے رہتے ہیں، ہمارے دور کے اندر بھی فتنے ابھرتے جا رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ ابھرا، قادیان ایک بستی کا نام ہے، وہاں پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی ایما پر، انگریزوں کے اشارے پر، انگریزوں کی طرف سے لالچ پیش کرنے پر، انگریزوں کی ہمنوائی میں نبوت کا دعویٰ کر کر امت مسلمہ کو بکھیرنے کی کوشش۔ کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے جائے، اور پھر اس کا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ تھا کہ انگریزی حکومت کے خلاف اس دور کے اندر حضرات علماء اور سارے ہندوستان کے مسلمان جہاد کرنے کے لیے تیار کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگایا جائے، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے، اور یہ جہاد اسی قسم کا جہاد ہوگا جیسے پرانے زمانے میں حضرات صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین متبع تابعین نے کیا تھا، اس قسم کا جہاد ہوگا۔ فتویٰ علماء نے دیا تھا، تو انگریزوں نے اس کو پیدا کیا لالچ دکھا کر، تاکہ لوگوں کو وہ یہ فتویٰ دے اور لوگوں کے درمیان میں اس بات کو آشکارا کرے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہونا جائز ہے۔ یہ حرام ہونے کا فتویٰ دیا، علماء فرض ہونے کا فتویٰ دے رہے تھے، اور یہ حرام ہونے کا فتویٰ دے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے انگریزی حکومت کی تعلیم میں اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے مضامین لکھے ہیں کہ
مجدد ہوں. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا میں محدث ہوں. اور پھر اس کے بعد کہنے لگا میں ملہم ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے اترنے والے ہیں میں وہی ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں وہ میں بھی ہوں. تو کبھی کچھ دعویٰ مجددیت کا دعویٰ, محدثیت کا دعویٰ, ملہم ہونے کا دعویٰ, پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ, پھر اس کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ, پھر آخر کار یہ کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کاپی ہوں. میں مسیح محمد, میں مسیح عیسیٰ ہوں, یعنی اس کی کاپی ہوں. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں کاپی کچھ نہیں ہوا کرتی. کاپی جو ہوتی ہے وہ تو جھوٹی چیز ہوا کرتی. اللہ نے اس سے پہلے ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں پیغمبر بھیجے, لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ آدم کے بعد مسیح آدم کوئی پیدا ہوا, یا شیش کے بعد کوئی مسیح شیش پیدا ہوا؟ کہیں ایسا نہیں ہے. اور دین اور شریعت میں اور تمام کے تمام پیغمبروں کے دین میں کہیں پر ایسی بات ثابت نہیں ہے. لیکن اس بے وقوف نے ایک نئی اصطلاح ہوئی اور کہنے لگا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے آنے والے تھے وہ نہیں آئیں گے. اور اس نے کہا وہ مر چکے ہیں, ان کو کشمیر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے. پیدا کہاں ہوئے اور جو ہے ان کو آسمانوں پر کہاں اٹھایا گیا. اور ملک شام کا وہ قصہ ہے, بیت المقدس کے علاقے کا قصہ, اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر ہے, سری نگر کے اندر. اتنا بڑا جھوٹا, لیکن اتنے بڑے جھوٹے کو ماننے والے بھی بڑے بڑے جھوٹے اب بھی موجود ہیں. افسوس کی بات یہ ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے. میں قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن کے اندر یہ آیت آئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ, ہم نے قرآن کریم کو قادیان کے قریب ایک بستی میں نازل